حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تمہیں عزت دے، بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ اپنے لیے ضرور آسانیاں پیدا کریں، لیکن اپنی آسانیوں کے لیے دوسروں کے لیے مشکل پیدا نہ کریں۔ زندگی میں بہترین رشتہ وہ ہے جہاں ناراضگی کے بعد معمولی سی مسکراہٹ اور معذرت سے زندگی پہلے جیسی ہو جائے۔ زندگی میں کی گئی غلطیاں آپ کو سوچنا، بولنا اور سمجھنا سکھا دیتی ہیں۔ تربیت کے حساب سے بولا کریں، ماحول کے حساب سے نہیں۔ محتاجی بہت بڑی رسوائی ہے، اے خدایا اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، آمین۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس سے تو خاموشی بہتر ہے کہ کسی کو دل کی بات کہہ کر پھر اس کو کہا جائے کہ کسی کو نہ کہنا۔ سچے تاجر کا مقام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچا ایماندار مسلمان تاجر قیامت کے دن شہداء کے ساتھ ہوگا۔ 3 چیزیں کبھی واپس نہیں آتی: بولے گئے الفاظ، گزرا ہوا کل، ٹوٹا ہوا بھروسہ۔ وہی تو میرا اللہ ہے جسے میں نے حالت مرض میں پکارا تو شفا دی، بھوک میں پکارا تو غذا دی، پیاس میں پکارا تو پانی پلا دیا، ذلت میں پکارا تو عزت دے دی، جہالت میں پکارا تو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نواز دیا، راہ میں بھٹک گیا تو راستہ دکھا دیا، غربت میں پکارا تو غنی کر دیا۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا اور معافی کو پسند کرنے والا ہے، ہم سب کو معاف فرما اور ہمیں بخش دے۔ دل کو دل رکھا، بازار نہیں ہونے دیا۔ صبر کرنے سے صبر آ جانے تک کی کیفیت بے بسی کہلاتی ہے۔ ٹوٹ جاتے ہیں وہ رشتے جنہیں نبھانے کی کوشش ایک طرف سے کی جاتی ہے۔ دوسروں کی نیتوں کی پڑتال کرنا چھوڑیں، ممکن ہے اس کی توبہ آپ سے پہلے قبول ہو جائے۔ اپنے اللہ سے مانگو، کیونکہ نہ وہ اوقات دیکھتا ہے نہ ہی ذات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے خوف سے رو پڑا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے۔ اگر ہماری جان یاد خدا میں بیدار نہیں تو یہ بیداری ہمارے لیے قید خانہ ہے۔ حلال مگر اللہ کو ناپسندیدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ مشکل وقت آ جائے تو کسی کا احسان مت لو، کیونکہ مشکل وقت 4 دن کا اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ دیر میں بہتری۔ انتظار کی اذیت کے بعد ہی تو یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے ملوایا گیا تھا۔ جسے سزا سمجھ رہے ہو، اسے دیری میں تمہارے لیے بہتری چھپی ہے۔ اللہ، ہم رو بھی دیتے ہیں، ہم ٹوٹ بھی جاتے ہیں، پر اللہ ہمیشہ ہمیں جوڑ دیتا ہے۔ حسد کا کوئی فائدہ نہیں، بلندیاں خدا کی ذات دیتی ہے۔ ایک محبت ایسی بھی ہے جس میں دل نہیں ٹوٹتا، دھوکہ نہیں ملتا، اور وہ محبت رب کی محبت ہے۔ بات صرف احساس کی ہے، کسی کو 2 پل میں ہو جاتا ہے اور کسی کو صدیوں بعد بھی نہیں ہوتا۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن پہ غالب کر دیتی ہے۔ اگر کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہے تو نیتوں میں کھوٹ رکھ کر فلاح پانا بھی ناممکن ہے۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو اپنے رب کے سامنے توبہ کرو، کیونکہ یہ انسان کے گناہ ہیں جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ اپنی شریک حیات کے تمام عیب معلوم ہونے کے باوجود اس کے ساتھ بہترین زندگی گزارنا ہی اصل محبت ہے۔
جو آدمی اپنی بیوی کی عزت اپنے خاندان میں نہ کروا سکے وہ آدمی بیکار ہے، کیونکہ بیوی کو روٹی، گھر، پیار محبت کے علاوہ عزت بھی چاہیے۔ ایک باپ کے لیے بچے کی تربیت کے لیے بہترین کام بچے کی ماں سے حسن سلوک ہے۔ عورت کو اگر وقت، محبت، اعتماد اور سب سے اہم چیز عزت دی جائے تو وہ جان تو دے سکتی ہے مگر کبھی بے وفائی یا دھوکہ نہیں دے سکتی۔